جب بابل شہر میں نمرود کی جھوٹی خدائی کا ناقوس بج رہا تھا اور شہر کے ہر دروازے پر اس کے ہم شکل بت رکھے گئے تھے، اور جو شہر میں داخل ہوتا اس کے لیے لازم تھا کہ اس بت کو سجدہ کرے، اور اگر وہ سجدہ کر کے نہیں گزرتا تھا تو اس نے سسٹم ایسا رکھا تھا کہ گھنٹیاں بجنے لگ جاتی، اس لیے چاروں ناچار ہر شخص کو اس کے بت کے آگے سجدہ ریز ہونا پڑتا تھا۔ اس ماحول میں جبکہ کفر ہر سمت پھیلا ہوا تھا، ظلمتیں ڈیرا جمائے ہوئے تھی، شب دہجور ہر سمت پنجے گاڑے ہوئے تھی، اور اس کی جھوٹی خدائی کی فسوکاری لوگوں کو جکڑے ہوئے تھی، تو زمانے میں ایک شخص پیدا ہوا جس کو حضرت ابراہیم کے نام سے دنیا جانتی۔ آپ نے نہ صرف نمرود کی جھوٹی خدائی کا انکار کیا، بلکہ انہوں نے جو جھوٹے خدا بنا رکھے تھے ان سب کا انکار کر کے پوری عظیمت اور پوری جرأت کے ساتھ کھڑے ہو کر کے دنیا کے سامنے توحید پرستوں کی جو تصویر پیش کی ہے وہ انوکھی بھی ہے، البیلی بھی ہے، جرأت افزا بھی ہے، اور باطن کو جلا دینے والی بھی۔ آئیے سورہ الانبیاء اٹھا کر کے دیکھتے ہیں۔ اللہ کا نبی جس ماحول میں آنکھ کھولتا ہے اور پھر جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے، ایک جھوٹے خدا کی خدائی کا ڈنکا بج رہا ہے، اور لوگ اس کے سامنے اپنی پیشانیاں بھی جھکاتے ہیں اور اپنے سر بھی جھکاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم جب بلوغت کی عمر کو پہنچتے ہیں، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، اللہ ارشاد فرماتا ہے، اور یقیناً ہم نے مرحمت فرمائی تھی ابراہیم کو ان کی دانائی اس سے پہلے، وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم ان کو خوب جانتے تھے۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ، جب انہوں نے اپنے چچا اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ کیا مورتیاں ہیں جن پر تم پوجا پاٹ کرنے کے لیے جمے بیٹھے ہو۔ وہ بت تھے جن کے ارد گرد وہ بیٹھے رہتے تھے اور ان کی پوجا پاٹ کرتے تھے۔ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، تو انہوں نے جو دلیل دی وہ یہ تھی کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے بے شک تم اور تمہارے آباء و اجداد سارے گمراہی میں ہو۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، کہنے لگے آپ کوئی ہمارے پاس سچی بات لے کر آئے ہیں یا یوں ہی ہم سے دل لگی کر رہے ہیں۔ قال بل ربکم رب السماوات والارض، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ تمہارے معبود نہیں ہیں، تمہارا معبود وہ ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے۔ الذی فطرہن، جس نے ان کو پیدا کیا ہے، وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس صداقت پر گواہی دینے والوں میں سے۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، وہ ایک میلہ منعقد کیا کرتے تھے شہر سے باہر، اور کچھ دن وہاں گزار کر کے آتے۔ عادت ان کی یہ تھی کہ جب وہ میلے پہ جاتے تو پہلے بتوں کے استہانوں میں حاضر ہوتے، اور وہاں ان کے سامنے جا کر کے اقسام کی مختلف رنگوں کی مٹھائیاں رکھتے، اور پھر وہاں سے وہ میلے میں جاتے۔ جب واپس پلٹتے تو سب سے پہلے وہ اپنے بت قدوں میں آتے اور اپنے بتوں کو سلام کرنے کے بعد پھر اپنے گھروں کو پلٹتے۔ ہمیں جو طریقہ دیا گیا ہے، میرے اور آپ کے آقا و مولا جب بھی کبھی سفر پہ تشریف لے جاتے تو حضور سب سے آخری منزل مسجد کو رکھتے تھے۔ مسجد سے نوافل پڑھنے کے بعد حضور سفر پر روانہ ہوتے، اور جب واپس حضور تشریف لاتے تو سب سے پہلے مسجد میں جلوہ فراز ہوتا۔ تو ان کا انداز اپنے بتوں کے لیے یہ تھا، اور اہل ایمان کا اپنے رب کے حضور شکرانے اور نذرانے اور محبتوں کے اظہار کا طریقہ یہ متعین اور مقرر کیا گیا ہے۔ خیر، انہوں نے حضرت ابراہیم کو بھی دعوت دی کہ آپ چلیں اور ہمارے ساتھ میلے میں شریک ہوں۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارے اس میلے میں کیسے شریک ہو سکتا ہوں جہاں بت پرستی ہوگی، میں تو تمہارے عمل اور رویے سے پہلے ہی بیزار ہوں۔ تو خیر وہ اپنے بتوں کے سامنے طرح طرح کی مٹھائیاں رکھ کر کے میلے پہ چلے گئے۔ انہیں سان گمان بھی نہیں تھا جو کچھ ہوا ان کے آنے کے بعد۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع کو غنیمت جانا اور ہاتھ میں کلہاڑا پکڑا۔ یہ سورہ الانبیاء ہے۔ سورہ الصافات اٹھائیں، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے وہاں سورہ الصافات کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس ارادے کی تکمیل کو جو انہوں نے یہاں کیا تھا کہ میں ایک دن تمہارے بتوں سے نپٹ لوں گا، تو آپ ان کے بت خانے کے اندر کلہاڑا لے کر کے تشریف لائے۔ فراغ الی آلہتہم، ان کے بتوں کے پاس حضرت ابراہیم آئے۔ فقال الا تاکلون، ان کے سامنے انواع و اقسام کے کھانے پڑے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کھاتے نہیں ہو؟ ان کی بے بسی کو ظاہر کرنے کے لیے یہ کہا کھاتے کیوں نہیں ہو؟ اب وہ بیچارے کیا جواب دیتے؟ پتھر اور مٹی کے بنے ہوئے مادوؤں کی منہ میں کون سی زبان تھی کہ جو ما فی الضمیر کا اظہار کر پاتے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی مسلسل خاموشی کے بعد فرمایا ما لکم لا تنطقون، بولتے کیوں نہیں ہو؟ فراغ علیہم ضربا بالیمین، یہ اللہ کے پیغمبر کا جلال ہے۔ آپ نے دائیں ہاتھ میں کلہاڑا پکڑ کے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا۔ کسی کا کان کاٹ دیا، کسی کا سر کاٹ دیا، کسی کی ٹانگیں توڑ دی، اور کسی کے بدن کے حصے بکھرے کر دیے، کسی کا ویسے ہی کچھ نہ چھوڑا، اس کے بالکل ٹکڑے کر دیے، بجری بنا کے رکھ دی۔ لیکن ان کا جو بڑا بت تھا اس استحان کے اندر، اس کو کچھ نہ کہا اور کلہاڑا اس کے کندھے پہ رکھ دیا۔ اب قرآن مجید میں یہاں سورہ انبیاء میں جو اس واقعہ کو بیان کیا ہے وہاں انداز دیکھیے۔ آپ نے فرمایا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، جب تم پلٹ کے پیٹھ پھیرتے ہوئے آؤ گے تو میں تمہارے بتوں کے ساتھ جو ہے کوئی سلوک کروں گا، ان کا بندوبست کر لوں گا۔ فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا، تو پس آپ نے ان کو ریزہ ریزہ کر ڈالا۔ إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، لیکن جو ان کا بڑا بت تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کچھ نہیں کہا۔ یہ نہیں کہ اس پر غصہ نہیں تھا، بلکہ ایک حکمت تھی، اس قوم کو رسوا کرنا تھا اور اس قوم کو لاجواب کرنا تھا، ان کے سامنے ان بتوں کی حیثیت رکھنی تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے بت کو کچھ نہیں کہا۔ لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ وہ لوگ اس افتاد کے بارے میں اس کی طرف رجوع کریں۔ اب قوم جب واپس آئی تو معمول ان کا یہی تھا کہ وہ پہلے بت خانے میں آیا کرتے تھے۔ جب وہ بت خانے میں داخل ہوئے تو عجیب تماشا دیکھا کہ جن بتوں سے وہ مرادیں مانگا کرتے تھے، جن سے بارش کی دعائیں کیا کرتے تھے، اور جن کے ساتھ ان کی حکومت، سیاست، ان کا معاش، ان کی معاشرت وابستہ تھی، ان کے حصے بکھرے پڑے ہوئے دیکھے اور ان کی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی دیکھی تو بہت پریشان ہوئے۔ قالوا من فعل هذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، کہنے لگے ہمارے ان خداؤں کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا ہے؟ جس نے یہ کام کیا ہے وہ ظالموں میں سے ہے۔ غصے سے پیچو تاب کھانے لگے کہ برا حال ہوا ہے، دھڑن تختہ کر کے رکھ دیا اور ان کے جسم کے ٹکڑے بکھرے ہیں بت خانے کے اندر، مٹھائیاں بکھری ہوئی ہیں، پلیٹیں بکھری ہوئی ہیں۔ تو کہنے لگے یہ کسی نے بہت برا کیا، سخت ظلم کیا، زیادتی کی ہے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کہنے لگے چند آدمیوں نے ان لوگوں میں سے کہا ایک نوجوان کو سنا ہے جو ان بتوں کا ذکر برائی سے کرتا ہے، اس کا نام ابراہیم۔ ورنہ اس بھرے ماحول میں ان بتوں کے ساتھ یہ سلوک بھلا کون کر سکتا ہے؟ ان بتوں کی ہیبت سے سارے خائف ہیں۔ ایک بندہ ہے اس پورے معاشرے کے اندر جو جرأت کے ساتھ ان بتوں کے خلاف بولتا ہے، اس کو ابراہیم کہتے ہیں۔ یہ سب کچھ اسی کا کیا دھرا ہوگا۔ قالوا فاتوا به علی اعین الناس لعلهم یشهدون، کہنے لگے پھر پکڑ کر لاؤ اسے سب لوگوں کے سامنے
लोगों के रूबरू वो इसके मुतल्लिक़ को शहादत दें। जिन लोगों ने उस शख्स को, इब्राहीम को, इन बुतों की बुराई बोलते हुए देखा है, वो कहें कि वाकई ये बुतों का मुखालिफ है और ये इल्ज़ाम हम उस पर लगाएं कि उसने ये किया हुआ होगा और फिर उसको सजा दें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ले आए गए और उनको पकड़ करके, गिरफ्तार करके जो है वो बादशाह के दरबार में हाजिर कर दिया गया। आयान सल्तनत भी बैठे हैं, वज़रा भी बैठे हैं, मशीर भी बैठे हैं, खुद नमरूद भी बैठे हैं, पुजारी भी, और उन इस्ताहानों के और उन बुत खानों के परोहत भी बैठे हुए, मन्नतें मानने वाले, दुआएं मांगने वाले, उनको अपना माबूद समझने वाले, अपनी पेशानी उनके चरणों में रखने वाले सारे बैठे और अपने बुतों की बदहाली पे पेचो ताब खा रहे हैं। सारा गुस्सा हज़रत इब्राहीम पर आया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुला करके लोगों के सामने नमरूद अपनी पूरी तमक्नत के साथ, पूरे रोब और शाही जलाल के साथ और पूरे गुरूर और दबदबे के साथ उस मजलिस में मौजूद है। हजारों का ये इज्तिमा है, अल्लाह की तौहीद का एक वाहद परस्तार। हजरत इब्राहीम उस माहौल में उनको पकड़ के लाया जाता है। कालू अंता फ़अलता हाज़ा बिआलिहतिना या इब्राहीम, एकदम छुट पड़े, बोले ऐ इब्राहीम, हमारे इन बुतों के साथ, हमारे इन खुदाओं के साथ ये सलूक तुमने किया? हजरत इब्राहीम ने क्या जवाब दिया? काला बल फ़अलहु कबीरुहुम हाज़ा, इनके बड़े ने किया होगा। असला तो इससे बरामद हो रहा है ना, ये आपस में लड़ पड़े होंगे, ये कह रहा होगा कि तुम छोटे मेरी खुदाई में क्यों शरीक हो, तो इस बड़े ने किया होगा। फिर आगे फरमाया फसअलूहुम इन कानू यंतिकून, अच्छा ये नहीं बताता तो जिनके साथ ये क़यामत टूटी उनसे पूछ लो कि तुम्हारे साथ ये क़यामत किसने तोड़ी। ये अपने दुख की बप्ता खुद सुनाए ना, अपनी दास्तान सराई खुद करें। इनके साथ ये क़यामत किसने तोड़ी, किसने जुल्म किया इनके साथ? पहले तो कुल्हाड़ा जिससे बरामद हो रहा है, इनका जो बड़ा है इसने किया होगा। हालात, करीना हालिया जो है वो ये बता रहा है कि सारे बुत जो है वो कत्ल कर दिए गए, बड़े के पास जो है वो असला है और वो बच गया, उसको खराश तक नहीं आई। यकीनन इनकी आपस में कोई लड़ाई हो गई होगी, इस बड़े ने छोटों पे हमला कर दिया और उनके टुकड़े टुकड़े करके रख दिए और खुद सलामत रहा, तो इसने किया होगा। अच्छा, अगर इसने नहीं किया है तो ये नहीं बता रहा, तो चलो जिनके साथ ये क़यामत टूटी है इन बेचारों से पूछ लो तुम्हारी टांगें किसने काट दी, तुम्हारे सर किसने तोड़ दिए, तुम्हारे कान किसने काट दिए, तुम्हारी नाक किसने तोड़ दी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लफ्जों की काट कुल्हाड़े की काट से भी ज्यादा थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह का नबी बोल रहा है और नमरूद का दरबार है, सारे मुखालिफ हैं, बुतों के मानने वाले और उनको अपना माबूद बरहक समझने वाले। एक जवान अल्लाह की तौहीद का वाहद परस्तार मैदान अमल में खड़ा है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जरा लफ्जों की काट देखिए और हजरत इब्राहीम का लहजा देखिए। काला बल फ़अलहु कबीरुहुम हाज़ा, इनके इस बड़े ने किया होगा। फसअलूहुम, अब कोई वक्फा दिए बगैर, फा ताकीबिया है और सुम्मा और फा में फर्क यह है कि जब सुम्मा बोला जाता है तो उसमें ताकीब फिल फौर नहीं होती, और जब फा अरबी में बोला जाता है तो उसमें ताकीब फिल फौर होती है। यदि उनको वक्फा दिए बगैर एक हमले के ऊपर दूसरा हमला किया, फसअलूहुम, इनसे पूछ लो, और फिर बुतों की बेबसी को भी साथ बयान करके फौरन कहा इन कानू यंतिकून, अगर ये बोलते हैं तो अपनी दुख की कहानी बयान करें, अपने दर्द और अपने दुखड़े को बयान करें कि ये क़यामत इन पर किसने तोड़ी है। फरजाऊ इला अनफुसिहिम, फिर वो अपने अंदर पलटे। ज़मीर तो होता है, अंदर से आवाज तो आती है, फिर वो अपने ज़मीर की तरफ पलटे। फ़क़ालू इन्नकुम अंतुमुज़ ज़ालिमून, और फिर बोले बेशक तुम खुद ही जालिम। उनसे तवक्कुआत वाबस्ता किए हुए हो जो अपने वजूद की सलामती और अपने वजूद की बका की जमानत भी नहीं दे सकते, और फिर उनके ऊपर हमला आवर हो तो दफा भी नहीं कर सकते। दफा तो दूर की बात है, अपने दुख की कहानी भी नहीं सुना सकते। उन पर जुल्म किसने किया इस बप्ता को भी नहीं कह सकते। तो जो इतने मजबूर और इतने बेबस हैं तो वो तुम्हें क्या देगी। एकदम वो अपने अंदर पलटे, जमीर अंदर से घंटियां बजाने लगा। इब्राहीम खड़े हैं और अल्लाह की तौहीद का पैगाम दे रहे हैं। वो अपने अंदर झुके और कहा कि तुम खुद ही जालिम हो। सुम्मा नुकिसू अला रऊसिहिम, फिर वो ऊंधे होकर पलट गए।
اندر کی ظلمت، اندھیرا اور ان بتوں کا وہ پیار جو ان کے اندر رچا بسا تھا، پھر وہ دوبارہ پلٹے اور حضرت ابراہیم سے مخاطب ہو کے کہا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون۔ لجاجت تھی لہجے میں، بانک پن نہیں تھا، کیونکہ جھوٹ کے لہجے کے اندر جو ہے وہ کڑک نہیں ہوتی، کھنک نہیں ہوتی، اس لیے لجاجت کے لہجے میں بولے ابراہیم تو جانتا ہے یہ بیچارے بولتے تھے۔ بس ان کے یہ کہنے کی دیر تھی کہ اللہ کا نبی اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ اب سنو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لہجے کا بانک پن دیکھیے۔ قرآن مجید میں توحید کے عنوان سے حضرت ابراہیم کی تقریر کے یہ لفظ جو ہیں، ذرا ان لفظوں کی کاٹ دیکھیے اور الفاظ کی اٹھان دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام کے لہجے کا حسن دیکھیے اور پھر قرآن کا معجزہ دیکھیے۔ میرے پاس وہ لہجہ نہیں ہے کہ ان لفظوں کو اس انداز سے پڑھ سکوں کہ وہی کے پڑھنے کا جو طریقہ اور سلیقہ اہل زبان رکھتے ہیں، لیکن میرے ٹوٹے ہوئے لہجے کے اندر بھی آپ ان لفظوں کا حسن ملاحظہ کر سکیں گے کہ کس قدر اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر کے اللہ کی توحید پر گفتگو کر رہے ہیں، اور یہ موقع حضرت ابراہیم تلاش کر رہے تھے، اور یہ سارا جو کچھ کیا تھا اس موقع کو پیدا کرنے کے لیے حضرت ابراہیم نے کیا تھا۔ اب حال یہ ہے کہ نمرود بھی بیٹھا ہے، اس کے آیان سلطنت بھی بیٹھے ہیں، وزراء مشیر بھی بیٹھے ہیں، حکمران طبقہ بھی بیٹھا ہے، عوام بھی بیٹھے ہیں، پروہت بھی بیٹھے ہیں، پجاری بھی بیٹھے ہیں، سارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حجت پوری کر لی اور ان کو کہا ان سے پوچھ لو، بڑے نے کیا ہوگا، اچھا یہ بولتے ہیں تو ان سے سوال کر لو، تو وہ اپنے ضمیر کی طرف لوٹے اور پھر پلٹ آئے دوبارہ گمراہی کی طرف۔ لہجے میں جو ہے وہ توتلا پن تھا، رک رک کے کہہ رہے تھے، لجاجت تھی، ٹپک رہی تھی لہجے کے اندر، بے بسی تھی۔ حکمران ہونے کے باوجود اتنا طبقہ ایک تنہا شخص سے مخاطب نہیں ہو رہا اور آنکھیں ملانے کے قابل نہیں ہے، جھکی نظریں ہیں، زبان بل کھا رہی ہے، لجاجت ہے، پیشانی اور بدن پہ پسینہ چھوٹا ہوا ہے، اور کفر کے یہ سرغنے لجاجت برے لہجے میں کہتے ہیں لقد علمت ما هؤلاء ينطقون۔ ابراہیم تو جانتا ہے یہ بیچارے بولتے تو نہیں، ان سے کیا پوچھیں، یہ تو بولتے نہیں ہیں۔ بس یہ کہنے کی دیر تھی، اللہ کا نبی کھڑا ہوا۔ اب سنو حضرت ابراہیم کا لہجہ۔ قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ان کو پوچھتے ہو اللہ کے علاوہ جو نہ نفع دے سکے نہ نقصان پہنچا سکے۔ اب ایک اور دیکھیے وار کلہاڑے کا، اف لکم، ذرا دیکھیے کیسی کاٹ ہے، بیٹھے ہیں شاہب، وقت بھی سامنے بیٹھا ہوا ہے، اللہ کا نبی بول رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے لہجے کے اندر جلال ہے، اور پورے رعب کے ساتھ اللہ کا نبی اللہ کی توحید کا پیغام دے رہا ہے۔ اف لکم، افسوس ہے تمہارے جینے پہ، اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، اور افسوس ہے تمہارے ان خداؤں پہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پوچھتے ہو۔ افلا تعقلون، تمہاری کھوپڑی میں دماغ نہیں ہے، ان کو پوچھ رہے ہو جو اپنے دکھ کی کہانی بھی نہیں سنا سکتے۔ اب جب دلیل سے بات نہ ہو سکے اور جب کسی کے لفظوں کی کاٹ نہ کی جا سکے تو جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں ان کا لہجہ دوسرا ہوتا ہے، جلا دو، ٹکڑے کر دو، مار دو، بوٹیاں نوچ لو۔ انہوں نے کہا قالو حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ آپس میں بولے اس کی زبان تو روکی نہیں جا سکتی، اس کے لہجے کا جواب تو دیا نہیں جا سکتا، اپنے بتوں کا دفاع تو ہو نہیں سکتا۔ ہمارے اس معاشرے میں یہ ایک شخص کھڑا ہو گیا اور ہمارے بتوں کے خلاف بول رہا ہے، اب اس کا جواب تو تم دے نہیں سکتے، اس طرح کرو کہ اس کو جلا کے راکھ کر دو۔ آج جو ٹیری جونز نے امریکہ کے اندر کتاب رحمت کے ایک نسخے کو جلانے کا اعلان کیا ہے، یہ اپنی شکست کا اعلان کیا ہے، قرآن کی صداقت کے آگے بول نہیں سکا ہے۔ قرآن کا یہ نعرہ، اگر اس کتاب رحمت میں تمہیں شک ہے تو اس کی مثل ایک صورت ہی لا کے دکھاؤ۔ یہ قرآن کا چیلنج آج بھی موجود ہے، بیروت میں، شام میں، فلسطین میں، مصر میں اور اسرائیل کے اندر کتنے یہودی ہیں جو بائی برتھ عربی ہیں،
اور وہ عربی کو اچھی طرح سے جانتے ہیں. یہ چیلنج ان کو دیا گیا ہے، لاؤ نا قرآن کی مثل ایک صورت. لیکن جب دلیل کی زبان بند ہو جائے اور انسان دلیل سے بات نہ کر سکے تو پھر اوچھے ہاتھ کنڈوں پہ اتر آتا ہے، پھر گالی اور گولی اس کا لہجہ ہوتا ہے، پھر وہ کہتا ہے جلا دو، ٹکڑے کر دو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے انہوں نے سب نے مل کر کے یہ فتویٰ دیا، قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم، اس کو جلا دو اور اپنے معبودوں کو بچا لو. ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کر سکتے ہو تو یہی راستہ تمہارے پاس رہ گیا ہے. اگر اپنے خداؤں کا دفاع کرنا ہے تو پھر اس کی زبان بند کرنے کے لیے یہی طریقہ ہے کہ اس کو آگ میں جلا دیا جائے. اب آگ کا آلاؤ روشن کر دیا گیا. حضرت ابراہیم کو تلوار کی ایک ضرب سے بھی کاٹنے کا اہتمام کیا جا سکتا تھا، لیکن رنگ کوئی اور تھے اور رب کو کچھ اور منظور تھا. ایک چخا تیار کی گئی اور مفسرین لکھتے ہیں کہ اتنی بڑی تھی کہ اگر اوپر سے فضا سے کوئی پرندہ گزرتا اور اس سے اٹھنے والی گرمی اور حرارت اور حدت سے وہ جل بن کر کے کباب بن کر کے نیچے جو ہے وہ گر جاتا. اب جب چخا جلالی روشن کر لی، اب ابراہیم علیہ السلام گرفتار ہیں اور ان کو پکڑ کے آگ میں ڈالیں تو کیسے ڈالیں، قریب تو جائے نہیں جاتا. ایک منجنیق تیار کی، اس کے ایک پلڑے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بٹھایا، ان کے بدن پہ رسیاں جو ہے وہ باندھی اور ان کو جکڑ کر کے اس منجیق میں رکھا کہ اس کو گھما کر کے اس آگ میں ڈال دیں گے. جب منجیق کو گھمایا جانے لگا، کارکنان قضاء و قدر میں کوہرام مچ گیا. مالک اس دھرتی پہ تیرا ایک ہی تو پرستار ہے، تیرا ایک ہی تو پوچھنے والا ہے، اگر یہ بھی نہ رہا تو پھر تیری توحید کا اعلان کون کرے گا. لیکن فطرت مسکرا کے کچھ اور کہہ رہی تھی، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس منجیق میں ڈال لیے گئے. ذرا دیکھیے توحید پرست کا لہجہ، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، اس جان کی کچھ پرواہ ہی نہیں، یہ جان تو آنی جانی ہے. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ جب جلتی ہوئی آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلے دیکھیں گے تو اپنے موقف سے رجوع کر لیں گے. لیکن جن کے اندر چراغ توحید روشن ہو، بھلا وہ ان بھڑکتے ہوئے شعلوں کو خاطر میں کیسے لاتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام چرخی میں بیٹھے اور جب اس چرخی کو گھمایا گیا، حضرت جبریل امین حاضر ہو گئے. عرض کہی، اے ابراہیم، میں اللہ کے ہاں قرب خاص رکھتا ہوں اور میرا آنا جانا سدرہ تک ہے. اگر اللہ سے کچھ کہنا ہے تو مجھے کہیے، میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیتا ہوں. تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بولے کہ اے جبریل، تیری مہربانی پیشکش کی، مجھے تیرے سے کوئی حاجت نہیں. جبریل نے عرض کی کہ اچھا چلو اپنے رب سے خود ہی عرض کر لیجئے، اس مشکل اور آڑے وقت میں آپ کی حفاظت کی جائے. آپ کی حفاظت اس قاض کی حفاظت ہے، آپ کا بچ جانا دین اسلام کا بچ جانا ہے، اس لیے آپ خود عرض کر لیجئے. حضرت ابراہیم بولے، اے جبریل امین، مجھے یہ بتاؤ، کافروں کے دل میں یہ بات کس نے ڈالی کہ میرے لیے آگ کے یہ الاؤ روشن کیے جائیں؟ کہا رب جلیل نے. کہا اگر جلیل کی یہ مرضی ہے تو پھر خلیل کی بھی یہی مرضی. جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں، اگر اس کی رضا ہے کہ میں جلوں تو میں 100 بار جلنے کے لیے تیار ہوں. اچھا، انہوں نے اس منجنیق کو گھما کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا. حوروں کی چیخیں نکل رہی تھی، عرش مولا تھرا رہا تھا. کارکنان قضاء و قدر پریشان تھے کہ دھرتی پر ایک ہی رب کی توحید کا متوالا اور اس کو بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلوں پہ ڈالا جا رہا ہے. لیکن قدرت نے جو دکھلانا تھا وہ کچھ اور تھا. جب حضرت ابراہیم کو گھما کر کے آگ میں ڈال دیا گیا، ادھر حضرت ابراہیم آگ میں پہنچے، ادھر آگ کو رب کا سندیشہ پہنچا. قلنا یا نارو کونی بردم وسلاما علی ابراہیم. ہم نے آگ سے کہا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، اتنی ٹھنڈی بھی نہ کہ میرے خلیل کو سردی لگ جائے، ٹھنڈی بھی سلامتی کی ہونا، میرے ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو جا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں آ گئے. باہر تو بھڑکتے ہوئے شعلے تھے، اندر جنت کی ہوائیں چل رہی تھی. ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 40 دن تک اللہ کا خلیل اس آگ میں رہا. 40 دن تک حضرت خلیل اللہ اس آگ کے اندر رہے. اندر گلزار بنا ہوا تھا، جنت کا ماحول تھا، فردوس کی جو ہے وہ بہاریں تھیں،
और बाहर आग जल रही थी। बाहर कोई जाता तो वो दूर से भाग आता। अब उनका तो ख्याल था कि राख भी नहीं बची होगी, लेकिन आग के जब शोले सर्द हुए और जब कोयले बुझे तो हजरत इब्राहिम कोयलों पे चलते हुए यूं आ रहे हैं जिस तरह कोई नाज़नीन फूलों पे चलता हुआ आता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछा गया, जिंदगी के बेहतरीन लम्हे कौन से गुजरे हैं? कहा, वही लम्हे जो नारे नमरूद के अंदर गुजार के आया हूं। वसल की वो लज्जतें और वो घड़ियां और वो सातें, वो खुश नसीब घड़ियां मैंने जो पाई हैं, दिल ढूंढता है वही फुर्सत के रात दिन बैठे रहें तसव्वुरे जाना किए हुए। वो खास घड़ियां थी, वो खास लम्हे थी। अब इकबाल का लहजा यहां देखिए, पुख्ता होती है मसलहत अंदेश हो अक्ल, इश्क मसलहत अंदेश हो तो है काम अभी, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी।